عمران خان کو یہ شک ہے کہ مجھے قتل کروائیں گے، یہ اٹک جیل میں قتل کروانے کا منصوبہ بنایا ہوا، ایک اور پاپولر لیڈر کو وہ لحد میں اتار دیں گے، تو یہ شرم آنی چاہیے۔ نہ یہ وکیل ہے عمران خان کا، نہ اس نے انگیج کیا ہے، نہ اس نے جو ہے انہوں نے تردید کی ہے۔ مجھے خود خان نے کہا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کہاں سے لے کر آ گئے، تو یہ شرم آنی چاہیے عطا تارڑ کو بھی اور مریم بی بی کو۔ 2007 کی جو بکلا کی تحریک تھی وہ ایک ڈکٹیٹر کے خلاف تھی، ایک جنرل کے خلاف تھی۔ یہ تحریک کس کے خلاف ہے؟ نہ تو کوئی ڈکٹیٹر ہے، یہاں پہ نگران حکومت ہے، یہ تحریک کس کے خلاف ہے؟ آپ کے اپنے سارے لوگ ہنس پڑے ہیں، یہ اس سے بدتر ہے۔ چلیں وہ تو کوئی شخص تھا نا سامنے، یہ منی مارشل لا ہے، انڈکلیئرڈ مارشل لا ہے۔ دیکھیں اگر آپ آئین کو نہیں مانتے، آپ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو نہیں مانتے، قانون کو نہیں مانتے، آپ کیئر ٹیکر جو ہے گورنمنٹ لامتناہی سلسلے پہ چلاتے ہیں، آپ ضمانتیں ہوتی ہیں آپ ان کو دوبارہ جو ہے وہ پابند سلاسل کر دیتے ہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ کیا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں؟ مارشل لا نہیں ہے تو کیا ہے؟ سو اس لیے سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے، رول آف لا کے لیے اور ایک آئین کی پر عمل جاری کے لیے عدالت کے جو ہے عزت اور وقار کو جو ہے ملحوظ رکھتے ہوئے ہم یہ تحریک چلا رہے ہیں کہ خدا را، اور اس کا دو ہی ہوگا، میجسٹی آف لا اینڈ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، اس کو ہم انشور کریں گے اور اس میں سارا احاطہ ہو جاتا ہے، تبھی آپ قانون پر عمل داری کریں گے، تبھی جمہوریت بحال ہوگی۔ اور آپ نے دیکھا کہ جمہوریت اب تو مسلم لیگ نون بھی کہنے پر مجبور ہو گئی کہ اگر فروری میں نہیں کرتے تو پیپلز پارٹی اور ہم ٹرک پر ہوں گے، اور پھر جب سوال ان سے کیا گیا تو انہوں نے کہا پی ٹی آئی بھی ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے شامل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سبھی اب سیاسی جماعتوں کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ کوئی ایسے، ضیاء الحق نے کہا تھا مثبت نتائج، تو مثبت نتائج تو ابھی آپ کو نظر آنے نہیں ہیں الیکشنز میں، تو مثبت نتائج چونکہ نہیں آ رہے تو اس لیے یہ اس کو طوالت دیں گے، اور طوالت ظاہر ہے کسی بھی سیاسی جماعت کو سوٹ نہیں کرتی ہے۔ ہم نے شروعات کی ہے، ہم سیاسی جماعتوں کو بھی انشاءاللہ قائل کریں گے کہ وہ بھی ہمارے ہم نما ہوں۔ یہ بتائیے گا کہ آئی ایم ایف کے وہ معاہدے جن پر تمام سیاسی جماعتوں نے دستخط کیے ہیں، آپ یہ پریس کانفرنس ان معاہدوں کو انڈو کر سکتی ہے؟ دیکھیں ہماری پریس کانفرنس تو ظاہر ہے کہ انڈو کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے، ہم تو حکومت کو بھی جو ہے ان کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی 90 دنوں کے بعد آپ کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، آپ تو گھر جائیں، ہم نے یوزرپر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ لیکن دیکھیں یہ شرمناک ہے کہ ہم ایک 25 کروڑ عوام، ایٹامک پاور، دنیا کی چھٹی بڑی فوج، ہمارے غیرت اور حمیت کو جس طرح ذلیل اور رسوا کر دیا ہے کہ ہم بھکاری بن کے دنیا سے ایک ٹرانچی دے دو، اور خود پرائم منسٹر صاحب کا جو گزر گئے ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ ہماری ناک کی لکیریں تک انہوں نے جو ہے کروائی ہیں، اور آج بھی اس کا تسلسل ہے۔ مائنڈ یو، یہ کوئی چیئر ٹیکر جو آئے ہیں یہ کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، یہ انہی کا تسلسل آ رہا ہے، معاف کیجیے گا۔ تو یہ جس طریقے سے قیمتیں بڑھا رہے ہیں، آتے ساری 20 روپے اس کی بڑھائی، اب بجلی کے بھی بڑھا دیے جو آپ دیکھ رہے ہیں، تیل کے بڑھا دیے، گیس کے بڑھا دیے، قیمتیں آسمان کو چھونے لگ گئی ہیں۔ ڈالر جو ہے وہ 350 پہ نہیں مل رہا آپ کو، ڈالر جو ہے آپ افغانستان اور انڈیا سے بھی بدتر ہو چکے ہیں اس معاملے میں، بنگلہ دیش بھی، سارے ریجن کے ملک۔ تو ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف کی آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے، دیکھیں ایک بڑا سیدھا حال ہے، آج آپ پولیٹیکل جو ہے ریکنسیلیشن کریں، آپ کا 1 کروڑ پاکستانی، 1 کروڑ پاکستانی جو باہر ہے، اوورسیز پاکستانی ہے، آپ اس کو حق دیں ووٹ کا، آپ اس کو حق دیں الیکشن لڑنے اور حکومت بنانے یا حکومت میں آنے کا، وہ آپ کے سارے قرضے اتار دیں گے، بشرطے کہ انہیں اعتماد ہوگا کہ آپ کی یہ حکومت جو ہے یہ نمائندہ ہے عوام کی۔ جب عوام کی نمائندہ ہوگی، جس میں اونرشپ عوام کی ہوگی، اور یہی آئین کی روح بھی یہی ہے کہ ریاست ہے ہی آئین کی حکمرانی، حق حکمرانی۔ اگر ریاست سے آئین کی حق حکمرانی نکال دیں تو آئین ہے ہی نہیں، ریاست ہی نہیں ہے، اور اسی کی تابعداری، وفاداری آئین کی، اور تابعداری وفاداری ریاست کی یعنی عوام کی، اور تابعداری آئین کی۔ یہ دونوں چیزیں نہیں ہو رہی ہیں بدقسمتی، یہ دونوں چیزیں آپ یقینی بنا دیں، میں قسم سے کہتا ہوں آپ کو آئی ایم ایف سے جان سے چھٹکارا مل جائے گا، اور پاکستانی جو باہر بیٹھا ہے وہ شاید ہم سب سے زیادہ محب وطن ہے، کیونکہ وہ جس کشٹ سے
کمائی کر کے اپنے بچوں کی اور پاکستان میں واپس پیسہ بھیجتا ہے وہ ہمارے لیے بہت کافی ہے. صاحب آپ سے کسی سیاسی جماعت نے رابطہ کیا ہے اس تحریک کے حوالے سے یا آپ نے کسی سیاسی جماعت سے رابطہ کیا؟ دیکھیں ہم جس سیاسی جماعت سے منسلک ہیں میں اور دوسرے کا میں خود وکیل ہوں, ہمارے سبھی کے ساتھ ہیں. جماعت اسلامی سے بھی ہمارے رابطے ہیں, سبھی سے ہیں. دیکھیں ہر کوئی جو ہے وہ متفکر ہے, میں ہر ایک کو محب وطن کہوں گا. یہ ہمیں رٹ ختم کر دینی چاہیے. کبھی ہم کہتے ہیں کہ جی یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور کبھی کہتے ہیں یہ پاکستان کا جو ہے دشمن ہے. یہ چیزیں ہمیں ختم کرنی چاہیے. ہمیں یہی چیز جو ہے مل جل کر کرنا پڑے گا. اگر جو بھی ہم سے سابقہ غلطیاں ہوئی ہیں سبھی سے ہوئی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, سبھی سے ہوئی ہیں. لیکن اب وقت آ گیا ہے, پاکستان ڈوب رہا ہے, خدا را اس کو مت ڈوبنے دیں اور اس کو مل کر ہم سب نے جو ہے کرنا ہے. آج اگر یہ فیئر اینڈ فری الیکشنز کی طرف یہ عزم کر کے کرا دیں 90 دن کے اندر, یہ مسائل میں یقین سے کہتا ہوں آپ کو حل ہو سکتے ہیں. سر عمران ریاض کے حوالے سے آپ نے اپنی فیصلہ بھی بنایا. عمران ریاض کو جو ہے عمران ریاض جو ہے وہ 110 دن ہو گئے ہیں, اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کہاں پر ہیں, کن لوگوں پر ہیں, اور اس کے حوالے سے آپ کا کیا؟ ہم نے تو اس میں ذکر کیا ہے عمران ریاض کا, اس میں ذکر کیا ہے. ان کے والد صاحب میرے پاس آئے تھے, پچھلے ہفتے ہی آئے تھے, کسی کو ساتھ لے کے آئے تھے. کسی سے میں نے باہر بھی بات کی تھی, آپ ہی کے کوئی ایک کورسپونڈنٹس کے ساتھ. انہیں یہ اندیا دیا گیا ہے کہ وہ زندہ ہیں. میں نے کہا شکر ہے کہ زندہ ہیں, لیکن باپ کو ملنے نہیں دیا جا رہا ابھی تک. ہمارا تو تقاضا یہی رہا ہے. سپریم کورٹ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب پٹیشن چل رہی تھی اعتزاز احسن اور جس کو میں نمائندگی کر رہا تھا, اس میں بھی بار بار ہم نے عمران ریاض کا نام لیا تھا. تو یہ اس لیے میں بھی ہم نے کہا یہ مسنگ پرسن والا کانسیپٹ ختم ہونا چاہیے. یہاں سے چودھری پرویز الہی صاحب کو جنہوں نے اٹھایا آپ کے سامنے منڈاسے مارے ہوئے تھے, او بھائی سامنے آؤ, اگر تمہارے پاس وارنٹ ہے کوئی بھی ریزسٹ نہیں کرے گا. یہ کیا ہے کہ آپ اٹھا کے لے جاؤ اور اس کے بعد پتہ ہی نہیں ہے. بے شمار وہ جو ہے لاپتہ ہیں لوگ مسنگ پرسنز کا. یہ بہت بڑا ایشو ہے, یہ پاکستان کے بنیادی حقوق سے جو ہے متصادم ہے. ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ہم آپ کی نہ صرف آپ کی جرنلسٹ برادری کے ساتھ ہیں, جس کے ساتھ بھی ہو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں یہ ذرا سنیے گا, بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ نے پہلے بھی جو وزیر آباد پر حملہ کروایا یا جس نے بھی کیا تو اس کا شائبہ اور رنگ کیا دیا گیا, مذہبی رنگ دیا گیا. اور جس شخص کو بلا کے طوطے کی طرح بیان رٹوایا گیا اس نے بھی کہا جی یہ انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں جو اسلام سے متصادم ہیں اور اس لیے میں نے جو ہے وہ جذبے میں آ کے اسلام سے سرشار ہو کر میں نے یہ کیا ہے. یہ پھر عطا تارڑ یا جس نے بھی یہ اتنا لمبا چوڑا بیان دیا ہے یہ پھر اس نے اکسانے کی کوشش کی ہے, مریم نے بھی, اور جس نے اکسانے کی کوشش کی ہے کہ کوئی فنیٹک اٹھے اور عمران کو قتل کر دے اور پھر وہ قتل واجب القتل تصور کر کے تو اس کو جو ہے بھینٹ چڑھایا جائے, مذہب کے بھینٹ چڑھا کے تو پاکستان کو بھی خوش کر دیا جائے اور اس طرح سے جو ہے ایک اپنا مذموم مقاصد کے لیے عمران خان کو لحد میں اتار دیا جائے. شرم آنی چاہیے. اور وہ ایسا لغو جھوٹا الزام لگایا ہے جس کی خود پی ٹی آئی نے تردید کی ہے کہ نہ وہ ہمارا وکیل ہے نہ ہم نے اسے رکھا ہے. یہ کہاں سے مریم اور یہ جو ہے تارڑ عطا لے کر آیا ہے. لیکن آپ تانے بانے دیکھیے گا کہ جب وزیر آباد میں بھی حملہ ہوا تھا تو یہی کہا گیا تھا. اب بھی عمران خان کو یہ شک ہے کہ مجھے قتل کروائیں گے, یہ اٹک جیل میں قتل کروانے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے. مجھے خود انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کوئٹہ میں نہ جانا دیا جائے, کوئٹہ میں میرے اوپر جو ہے اس طرح کا کریں گے. تو یہ اس طرح کا انہوں نے ایک بیانیہ بنا کر اب کہ رشدی کو لا کر اور رشدی کے وکیل کو لا کر اور جو ہے اتنا گستاخ رسول بنا کر اور عمران خان کو اسی ذائچے میں یعنی وہ ویب آؤٹ کر کے اور یہ جو ہے ایک مضموم کی ہے تاکہ اگر ہو تو ہم کہیں گے جی یہ مذہبی جنونی تھا, ہم کیا کر سکتے ہیں, اور عوام کی غیظ و غضب سے بچ جائیں گے کہ ایک اور پاپولر لیڈر کو وہ لحد میں اتار دیں گے. تو یہ شرم آنی چاہیے. نہ یہ وکیل ہے عمران خان کا, نہ اس نے انگیج کیا ہے,
نہ اس نے جو ہے انہوں نے تردید کی ہے.